السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے کفن اور دفن کے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ انتقال سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ آج میں میت کو نہلانے کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے چند ضروری باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ میت کو غسل دینا ہو تو غسل دینے کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو غسل دینے کے لیے 3 اور 4 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 نہلانے والے ہوں اور 2 مددگار ہوں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی میلہ نہیں لگا ہوا ہے کہ بھیڑ لگا کر کے میت کو نہلایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اگر نہلانے والا کوئی قریبی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، یا کوئی نیک اور پرہیزگار اور اچھا اور نمازی آدمی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ میت کو نہلانے کے لیے جس پانی کا استعمال کیا جائے وہ پانی نیم گرم یعنی ہلکا گرم اور اس کے اندر بیر کے پتے پکائے گئے ہوں، تو یہ سنت کریمہ ہے۔ نہلانے سے پہلے پردہ کر لیں، نہلانے سے پہلے میت کو پردہ کر لیں تاکہ عام لوگ جو باہر ہوں ان کی نظر نہ پڑے اور وہ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میت کو نہلاتے وقت اتر دکھن اسے لٹایا جائے، جس طریقے سے قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ مٹی استعمال کرنا چاہیں، صابن استعمال کرنا چاہیں تو پاک صابن میت کو نہلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے میت کو نہلانے کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جس تخت پر میت کو نہلانا ہو وہ تخت اچھی طریقے سے دھل لیں، اور پھر اس تخت کے چاروں طرف 3 بار 5 بار یا 7 بار دھونی دے دیں۔ کسی برتن میں آگ جلا لیں، لوبان ڈال دیں، پھر اسی برتن کو 3 5 یا 7 مرتبہ اسے پھیرا دے دیں، یا اگربتی ہو اگربتی ہی کچھ 5 یا 7 مرتبہ گھما لیں، تو یہ تخت کو دھونی دینا ہو گیا۔ اس کے بعد اب میت کو جب آپ لٹائیں، میت کو جب آپ اس تخت پر لٹائیں نہلانے کے لیے، تو سب سے پہلے جس کپڑے میں میت کو نہلانا ہے وہ کپڑا رنگین ہو، سفید ہوگا تو پانی پڑتے ہی جسم کے اعضاء ظاہر ہو جائیں گے، لہٰذا وہ کپڑا رنگین ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ اب رنگین کپڑے کو کم سے کم گھٹنے سے لے کر کے ناف تک ڈال دیا جائے تاکہ جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں۔ اب میت کو نہلانا ہے تو میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے استنجے کرائے جائیں، پہلے استنجا کرایا جائے۔ ہاتھوں میں دستانہ پہن کر کے، کفن کے ساتھ دستانے ملتے ہیں، اسے لپیٹ کر کے اور اپنے ہاتھوں میں ڈھیلا لے لے مٹی کا یا روئی لے لے اور دونوں مقامات پر استنجا کرائے۔ اگر کچھ نکلے تو اچھے طریقے صاف کر دے، کچھ نہ نکلے تب بھی استنجا کرانا سنت ہے۔ اب استنجا کرانے کے بعد میت کو وضو کرانا ہے، چہرہ دھلنا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلنا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو گھٹنوں تک دھلنا۔ میت کے وضو میں کلی کرانا، ناک میں پانی ڈالنا یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ روئی کا فاہا بنا کر کے، روئی کی بتی بنا کر کے اسے ناک میں ڈال کر کے ناک کی گندگی صاف کر دے، روئی کا ٹکڑا لے کر کے ہونٹوں پر اور سامنے والے دونوں دانتوں پر مسوڑوں پر پھیر دے تاکہ اندر کی گندگی صاف ہو جائے۔ اس کے بعد اب میت کو کے بال اور اس کے داڑھی کو اچھے طریقے سے دھل دیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ اب میت کو غسل دینا ہے، پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ یاد رکھیے، پورے جسم کے ہر حصے پر پانی بہنا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی حصے پر پانی نہیں بہا اور کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا تو نہلانے والے گنہگار ہوں گے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے تاکہ داہنی کروٹ اوپر ہو جائے اور سر سے لے کر کے پیر تک پانی بہایا جائے، اتنا پانی بہائے کہ تخت تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو داہنے کروٹ پر لٹائے اور بائیں کروٹ پر پانی بہائے۔ اسی طریقے سے میت کو جسم پر پورا پانی بہانے کے بعد اب میت کو ہلکا سا اٹھائے، اٹھانے کے بعد میں یعنی بٹھانے کی کوشش کرے اور بٹھانے کے بعد میں پیٹ پر ہلکا ہلکا ہاتھوں کو پھیر دے تاکہ کوئی گندگی اگر اندر ہو تو نکل جائے۔ اگر گندگی نکل رہی ہے تو اس گندگی کو صرف صاف کر دے، دوبارہ غسل یا دوبارہ وضو میت کے اوپر نہیں ہے، یا دوبارہ غسل یا وضو ہمارے اور آپ کے اوپر میت کو دوبارہ وضو اور غسل کرانا یہ فرض نہیں ہے، صرف گندگی کو صاف کر دینا کافی ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اب ایک پانی میں، تھوڑے سے پانی میں
کافور جسے ہم کپور بولتے ہیں اس سے گھول لیا جائے اور پورے جسم پر بہا دیا جائے، اس سے خوشبو بھی ہوتی ہے اور جانور بھی جسم کو نقصان نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اتنا کرنے کے بعد اب کسی کپڑے سے، سوتی کپڑا ہو یا کوئی اچھا کپڑا نرم ہو، اور اس سے بدن کو پونچھ دیا جائے تاکہ کفن گیلی نہ ہونے پائے۔ اب یہاں میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو ضروری ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میت کے لیے پردہ ہو، میت کے وہ اعضاء ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کوئی بھی عضو ایسا نہ ہو کہ جس پر ہماری نگاہ پڑے، اس لیے کہ زندے کے عضو کو دیکھنا جس طریقے سے گناہ ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اس کے عضو کو دیکھنا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ بہت ساری جگہوں پر نہلانے کے بعد میں ناک میں اور کان میں یا منہ میں روئی وغیرہ لگا دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر کوئی چیز نکل رہی ہو اندر سے تو روئی لگا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور ضروری مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، میت کے بالوں کو سنوارنا، داڑھی کو سنوارنا، حجامت کرنا، شیونگ کرنا، اور بال یا داڑھی کاٹنا یا ناخن تراشنا، یہ چیزیں ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ عمل مکروہ تحریمی یعنی گناہ کا عمل ہے، جو کرے گا گنہگار ہوگا۔ اب میں اخیر میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ میت کو نہلانے کے بعد ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر نہ رکھیں، بلکہ دونوں کروٹوں پر ہاتھ رکھیں۔ میت کے ہاتھ اور انگلیاں اس کی دونوں کروٹوں پر اور بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں میت کے لیے کفن اور کفن کا طریقہ لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔